دوسرا عنوان ہے اردو زبان کی تعلیم، اہمیت اور تدریسی حکمت عملی۔ میں اس عنوان پر محاضرے کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شاہ عالم صاحب کو، معاون پروفیسر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر جناب ماجد دیوبندی صاحب، نواب عالم صاحب اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے تدریسی حکمت عملی پر کچھ کہوں، اس لیے کہ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ آپ سب کا درس و تدریس سے ہے۔ مکاتب و مدارس میں آپ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ اردو زبان کی تعلیم، اہمیت اور تدریسی حکمت عملی پر میں کچھ عرض کروں، تو میں مختصراً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اور اس سمت میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اردو کی تعلیم کے سلسلے میں چند چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جب ہم ادب کی چیزیں بتاتے ہیں بچوں کو، مدارس میں علوم دینیہ کے بارے میں تمام چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان کی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے، اور اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے کہ آج ہمارا تشخص، ہمارا وجود اگر باقی ہے، ہماری پہچان اگر باقی ہے تو ان مدارس کی وجہ سے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں تو ہمارے فکری سرچشمے سوکھ جائیں، ہمیں اپنے وجود کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں۔ ان مدارس میں بھی ادب کی تعلیم، اردو کی تعلیم، اب تو دیگر مضامین کی تعلیم کی طرف بھی آپ کو یا تو مجبور کیا جا رہا ہے یا آپ خود اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے طلباء کو عصری تعلیم دیں تاکہ وہ عہد حاضر کے جو مسائل ہیں اس سے نبرد آزما ہو سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم جب اردو کی تعلیم اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے بچے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا بھی پیشہ اسی تدریس سے ہے، میں شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہوں۔ مدارس کے بچے آتے ہیں تو چند چیزیں ہم لوگوں کو بہت شدت سے محسوس ہوتی ہیں کہ وہ تصورات جو ادب کے ہیں شاید اس سے وہ پوری طرح سے باخبر نہیں ہوتے۔ ان کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ چیز حقائق پر مبنی ہے یا نہیں، یہ سچ ہے یا نہیں، یہ سچ ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں، خاص طور سے جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی ہم اس پر آگے آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر ہم طالب علم، اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے یہ نہیں علم تھا کہ یہاں پر کس سطح کے لوگ ہیں یا کن کے لیے مجھے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں نے ایک طرح سے کہیے کہ پرائمری تعلیم سے یا ابتدائی تعلیم سے میں نے گفتگو اپنی شروع کی اور آخر تک میں ادب تک جا رہا ہوں۔ میرا خیال میں 10 سے 15 منٹ آپ کا وقت لوں گا میں۔ تدریس میں پہلے نصاب کے پیش نظر ذہن سازی کے لیے گفتگو کی جائے۔
مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، دوسری جماعت کا ہے، تیسری جماعت کا ہے، اگر آپ اسے شاعری پڑھا رہے ہیں یا نثر پڑھا رہے ہیں یا اسے کوئی افسانہ پڑھا رہے ہیں یا غیر افسانوی نثر کے بارے میں آپ اسے پڑھا رہے ہیں، تو ادب کے بارے میں اس کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ اب تک جو تمام ساری چیزیں ابھی وہ لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا سب سمجھ رہا تھا، بتایا آپ نے کہ جملے کا استعمال کیسے، آپ جملے میں کسی لفظ کا استعمال آپ کیسے کریں گے، یا آپ کسی محاورے کا استعمال کیسے کریں گے، آپ نے لکھنا سیکھ لیا، آپ نے پڑھنا سیکھ لیا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی نثر پارہ ہے یا کوئی نظم کا ٹکڑا ہے، تو آپ اسے جب پڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا چیزیں مشکلات پیش آتی ہیں کہ اس بچے کو کیسے سمجھایا جائے۔ اب جیسے پہلا یہ ہے کہ صاحب پڑھنا بچے کے لیے اس منزل پر پڑھنا سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ میں پڑھائی کی بنیادی مہارتیں پیدا کر دی جائیں، یعنی طلبہ عبارت کو اعراب، تلفظ اور ادائیگی کے لحاظ سے صحیح پڑھ سکیں، اس طرح وہ خود اپنے سننے والے عبارت کا مفہوم سمجھ سکیں، پڑھنے کی روانی ہو، لب و لہجہ مناسب ہو اور رفتار موزوں ہو۔ پڑھائی عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہے، بلند آواز کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا۔ اولو ذکر زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ طلبہ صحت لفظ، لحن و روانی کے ساتھ عبارت پڑھ سکیں، اور آخری ذکر کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ نفس مضمون کی تفہیم کر سکیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں، ذخیرہ الفاظ میں توسیع کر سکیں، اور جملے کی ساخت اور اس کے مختلف شکلوں کی شناخت بھی کر سکیں۔ دوسری یہ کہ ابتدائی منزل پر لکھنا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اپنے مشاہدات، خیالات، احساسات کو صحت اور صفائی کے ساتھ تحریر کر سکیں۔ لکھنا سکھاتے وقت عام طور پر فن کی باریکیوں پر اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ طلبہ میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا شروع کے برسوں میں بس اس بات پر زور دینا چاہیے کہ طلبہ جو کچھ لکھنا چاہیں صفائی، سادگی اور روانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ صحت زبان اور فن تحریر کی جزیات پر بعد میں توجہ دینا مناسب ہوگا۔ تیسرے یہ کہ سمجھنا سکھانا، طلبہ میں اس بات کی صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ گفتگو کو سن کر اور عبارت کو پڑھ کر نفس مضمون اخذ کر سکیں اور فہم و ادراک اور حافظے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے متن کی تدریس کا۔ اب متن کی تدریس کے سلسلے میں دو نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پہلے استاد متن کی تدریس کرے یا پہلے طلبہ سے متن کی تدریس کرائی جائے اور جہاں وہ غلطیاں کریں اس کی تصحیح کی جائے۔ دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ آپ پہلے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وسائل پر منحصر ہے کہ آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں۔ اگر تعداد کم ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 4، 6، 10 بچوں سے آپ متن کی تدریس کرا لیں اور اس کے بعد جہاں جہاں وہ غلطیاں کریں اس کی نشاندہی کریں اور اس کے بعد آپ اس کی تصحیح کر دیں۔ تلفظ کی غلطیاں ہوں یا ادائے مطلب میں انہیں کوئی دشواری آ رہی ہے یا اس چیز کو، وہ شعر کو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کلاس بہت بڑی ہوتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، بلکہ کسی 1-2 طالب علم کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ متن کی تدریس کیجئے، اور پھر آپ ایک بار پھر استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ متن کو صحیح تلفظ اور شعر یا نثر کی صحیح ادائیگی کے ساتھ صحیح لب و لہجے میں بات کر سکیں۔ یہاں مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ شعر ہے تو اسے صحیح لب و لہجے میں پڑھنا ہے، بلکہ نثر کی قرأت بھی اتنی ہی مشکل ہے۔ ہر نثر پارہ ایک خاص طرح سے قرأت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ داستان پڑھتے ہیں، اس کا ایک الگ تقاضا ہے۔ آپ خط پڑھتے ہیں، کسی کے خطوط، غالب کے خطوط ہوں، مولانا آزاد کے خطوط ہوں، کسی کے بھی خطوط ہوں، اس کا انداز کچھ اور ہے۔ آپ غیر افسانوی نثر میں آپ خاکہ پڑھتے ہیں یا دوسری چیز، وہ ہر متن الگ طرح سے
اس کی قرت کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ ابھی استاد کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، میری مشکل بہت آسان ہو گئی کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تقرر ہو گیا ہے یا ہم کسی مدرسے میں ہیں تو اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اساتذہ 6 اور 8 گھنٹے روز پڑھا کرتے تھے، جبکہ ان کی عمر 55-60 سال ہو گئی تھی۔ جس دن وہ نہیں پڑھ پاتے تھے کہتے تھے بھائی آج ہم نے کچھ پڑھا نہیں۔ لیکن بالعموم اب میں دیکھتا ہوں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں جو بچے فارغ ہو کر کے جاتے ہیں اور کسی مدرسے میں جاتے ہیں، میں انہیں کبھی پڑھتے نہیں دیکھتا ہوں، کسی موضوع پر گفتگو کرتے نہیں دیکھتا ہوں، کسی لفظ پر انہیں بحث کرتے ہوئے اس کے استعمال کے بارے میں کبھی سننے میں نہیں آتا۔ اور بے حد افسوس کی بات ہے کہ ان کے گھروں میں 10 کتابیں بھی نہیں ہیں۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کروں، میرے گاؤں میں بہت سے عالم دین ہیں، لیکن میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ان کی جب تقریر ہوتی ہے تو ہر روز کسی الگ موضوع پر ہو، اسی موضوع پر ہر روز ہمیشہ وہ بولتے رہیں گے۔ مطالعے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں بہت اچھی مبارکباد، تو جو نہیں پڑھتے ہیں اس طرف توجہ دیں۔ کتابوں سے دوری بہت ہو گئی اساتذہ کی۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی بات پوچھنی بھی ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہمیں بات کس سے پوچھیں، کون ہمیں یہ مسئلہ صحیح بتا دے گا، ہمیں اس بارے میں بات کرنی تو ہم کس سے پوچھیں۔ اس لیے کہ لوگوں نے دارالعلوم تک پڑھائی کی، دارالعلوم دیوبند تک، اس کے بعد گاؤں میں گئے، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ کتاب سے کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ اور دوسرے لوگوں کو ہم دیکھیں تو صاحب ان کے یہاں کتب خانے کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کا مطالعہ کیسا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ علوم دینیہ کے بارے میں بلکہ دنیا جہان کے بارے میں کتنے باخبر ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آتا یہ کہ اگر ہم نے کوئی نثر پارہ انہیں پڑھایا تو اب ہماری سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے انہیں کوئی نثر پڑھا دی تو اب ہم یہ دیکھیں کہ صاحب اس کے مترادفات کچھ ہیں، اسے بتا دیں۔ صرف ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کا متن پڑھایا اور اس کے بعد ہم نے یہ کہہ دیا، مثال کے طور پر گرمی کا کیا حال پوچھتے ہو، اس 60 برس میں تو لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی، 6ٹھی 7ویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں کبھی نہیں برسا تھا۔ ہم ایک سبق پڑھاتے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مترادفات کیا ہیں اور اس کا استعمال بچے کو کیسے بتایا جائے۔ صرف عام طور سے یہ پریکٹس ہے، عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو ایک سبق ہے اس نے سنا دیا اور اس کے بعد اس نے صحیح تلفظ کے ساتھ اس متن کو پڑھ دیا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ طریقہ بہت سود مند نہیں ہے۔ الفاظ یا جملوں میں اس کا استعمال کیسے ہو یہ بھی ہمیں ٹھہر کے بتانے کی ضرورت ہے۔ پوری کلاس ہے، چند الفاظ ایسے ہوں کہ ہم انہیں بتائیں کہ دیکھیے اس لفظ کا استعمال ایسے ہے، اس کو ہم جملے میں اس طرح سے استعمال کریں گے تاکہ بچے کے اندر یہ ایک طرح سے کہیے اس کے اندر یہ نکھار پیدا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم کسی جملے کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ اس میں اس لفظ میں آیا ہے، یہ لفظ اس جملے میں آیا ہے، اس کو اگر ہم اس لفظ کو دوسرے جملے میں استعمال کریں تو اس کی کیا نوعیت ہو جائے گی۔ ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ لفظ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہے، یہ تذکیر ہے تو اس کی تانیث کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ نثر میں عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبق بچے نے سنا دیا اور اس کے بعد چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا، اب آپ جائیے، دوسرا طالب علم آیا، تیسرا طالب علم آیا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن وہ 5ویں 6ٹھی 8ویں جماعت تک پڑھنے کے بعد یہ نہیں بتا پاتا کہ مجھے اگر اس لفظ کا استعمال اس جملے میں اس طرح سے کرنا ہے تو میں اس کو کیسے کروں گا۔ مثلاً اس نے یہ جان لیا کہ چشم کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، چشم نم، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو یہ استعمال کرنا ہے کہ صاحب اگر اسے یہ کہا جائے کہ صاحب میری چشم میں بہت درد ہے تو ظاہر ہے کہ روزمرہ کے خلاف، آنکھ میں بہت درد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن چشم میں میرے بہت درد ہے یہ روزمرہ کے خلاف ہے۔ اسے آپ قواعد کے اعتبار سے تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔
روزمرہ اور محاورے، آپ پی لو، آپ کے معنی پانی کے ہیں، پانی پی لو، یا آپ پی لو، آپ کے معنی آپ نے اسے بتایا، لیکن نہیں، آپ پی لو صحیح ہے لیکن صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے پانی پی لو۔ آپ وہاں جاؤ، نہیں، آپ وہاں جائیے۔ ان کا تو پانی دانہ اٹھ گیا، غلط روزمرہ ہے، ان کا تو دانہ پانی اٹھ گیا۔ یہ گل بہت اچھا ہے، نہیں، یہ پھول بہت اچھا ہے، میری چشم میں بہت درد ہے، میری آنکھ میں بہت درد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرائمری اور ثانوی درجات تک ہم یہ بات انہیں بچوں کو بتا دینی چاہیے۔ محاورے اور ضرب المثل، ظاہر ہے یہ تعریف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ظاہر ایک استاد ہیں، یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں یہ ہے کہ صاحب اب دیکھیے کیسے استعمال ہوا ہے کہ منزل عشق میں ثابت قدمی مشکل ہے، اچھے اچھوں کے یہاں پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ نثر چھوڑیے، اگر آپ شاعری میں آتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صاحب پاؤں اکھڑنا کس طرح سے استعمال ہوا ہے، یا اگر آپ یہ دیکھیں کہ صاحب اس کا استعمال اور کس طرح سے ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، تو معاف کیجیے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، علامہ اقبال کا شعر ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اب یہ پانی پانی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے آپ اس کو کہیں گے کہ دیکھو کس طرح سے اس محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ مطر خوانی میں ظاہر ہے کہ داستان، ناول، افسانہ، شاعر کی بلند خوانی دیگر متون کے مختلف ہوتے ہیں۔ ان متون میں جذبات و احساسات، کلامی اور دل و دماغ کی داخلی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی بلند خوانی زیادہ مشاقی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور ہے، جب آپ 10+2 یا وہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے نصاب میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی متن خوانی کہیں زیادہ مشکل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں مکالمے کی جو ادائیگی ہوتی ہے، یا وہ مکالمے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زبان میں ان مکالمے کو ادا کرنا، اس لہجے میں ادا کرنا، یہ زیادہ مشکل امر ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ بچے کو ان ڈراموں میں استعمال ہونے والے مکالموں کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی، اور ہمارے اساتذہ کی یہ بہت ذمہ داری ہے کہ اس ڈرامے کو پڑھا کیسے جائے، تاکہ پڑھنے والا، یہ سننے والا یہ سمجھ سکے کہ دو کردار اگر گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں کے لہجے میں کس طرح کی چیز ہے، اسی جملے کو یا اسی مکالمے کو کس طرح سے دو کردار آپس میں گفتگو کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کو بیان کر رہے ہیں، اور سامع یا دیکھنے والا یا پڑھنے والا اس سے اندازہ کر لیتا ہے کہ کون کس غم میں مبتلا ہے، کون کس خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یا کون دنیا جہان کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی بتا دینا کہ بھائی امالہ کی طرف بھی توجہ دلا دینی ضروری ہوتی ہے کہ پیالے میں دودھ ہے، اگر کہا کہ ایک پیالہ پانی دو یا پیالہ میں دودھ ہے، یہ غلط ہوگا، بلکہ پیالے میں دودھ ہے۔ اب ظاہری کی بات آپ جانتے ہوں گے، مجھے اس پہ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کتا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا گھوڑا ہے، یا قلعہ ہے، یا لڑکا ہے۔ اب لڑکا کی طبیعت خراب ہے، میں گھوڑے پر یا میں گھوڑا پر بیٹھا، ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، امالہ کیا جائے گا کہ میں گھوڑے پر بیٹھا۔ لڑکا کی طبیعت خراب ہے، کہیں لوگ بول دیں گے بھائی ایک ہی لڑکا ہے، واحد ہے، ہم لڑکے کیوں بولیں، بہت سے لڑکے تو ہیں نہیں، تو لڑکے کی طبیعت خراب ہے۔ اس طرح بچوں کی توجہ بہرحال دلا دینی چاہیے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے جب آپ شاعری میں آتے ہیں۔ غزل مقبول ترین صنف سخن ہے،
بہت بڑے شاعر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ماجد دیوبندی صاحب۔ غزل کی رسومیات کیا ہے؟ عاشق کیوں مظلوم ہے، معشوق بے رحم اور ظالم ہے، واعظ اور ناصح دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی تبلیغ اور تلقین کرتے ہیں۔ قاتل معشوق ہے، بسمل عاشق ہے، آسمان ظالم ہے، آئینے کا حیران ہونا، گردش آسمان سے حالات کا بدلنا، یہ کچھ رسومیات ہیں جو اردو غزل میں یا اردو شاعری میں تسلیم شدہ ہیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی سروکار نہیں، دور کا واسطہ نہیں، ہوگا بھی، لیکن کہیں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ صاحب معشوق بہت رحم دل ہے اور عاشق کی ہر بات مان لیتا ہے۔ کوئی میرے جی سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ وہ اپنے خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سربن کی کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہوں۔ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا اے سنگ آستاں کیوں ہو۔ اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں، مر بھی سکوں۔ ایسے انسانوں سے پتھر کے صنم اچھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اردو شاعری، اردو غزل میں پتھر کے صنم، قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو، جس گھڑی رات چلے، اب ظاہر ہے قاتل معشوق ہے۔ اب اگر اس کے آپ لغوی معنی میں جائیں گے تو ظاہر ہے بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی، سب بگڑ جائے گا، سب خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں غزل کی رسومیات یا جس صنف کے بارے میں آپ طلباء کو بتا رہے ہیں، پہلے اس صنف کے بارے میں مختصراً آپ انہیں بتا دیں۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے مولانا؟ ابھی ہے وقت 2-4 منٹ، بس 2-3 منٹ میں۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ جس صنف سخن پر بس یا جس صنف کے بارے میں طلباء کو وہ سبق پڑھا رہے ہیں، اس صنف کے بارے میں اس کے مختصراً اس کے تصورات کو بتا دیں۔ مثلاً قصیدہ ہے، اگر قصیدے میں آپ یہ بتائیں کہ اس میں کسی کی مدح کی جائے گی، بالعموم کسی کی حجوبی ہوتی ہے، یہ ذہن سازی ضروری ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامہ سے تحریر، نغمہ سے آئے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آوازیں کچھ طرز بمزیر۔ اب ظاہر ہے یہ بات بتائیں گے بچے کو۔ اگر آپ مرثیے کے بارے میں بتا رہے ہیں تو مرثیہ ظاہر ہے جو ہمارے تصورات ہیں کہ میدان کربلا کے واقعات کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے آپ ان واقعات کو بتائیں اور یہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، مرثیہ کسی بھی مرنے والے کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اور اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب پڑھنے والے پر ایک قطاری ہو جائے، لیکن مرثیہ بالعموم میدان کربلا کے واقعات پر جو نظمیں لکھی گئی ہیں، جو شاعری کی گئی، اسے کہتے ہیں۔ گرچہ شخصی مرثیے لکھے گئے، علامہ اقبال نے واردہ محرومہ کی یاد میں لکھا ہے، غالب نے حالی نے غالب پر لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ذہن میں بچے کو، اب یہ ذہن سازی جب ہو گئی، اب اس کے بعد جب آپ بچے کو پڑھائیں گے، جب آپ طلباء کو پڑھائیں گے تو انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم اس صنف کو کس تصور کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ یہ افسانہ ہے، یہ ناول ہے، یہ ڈرامہ ہے، یا یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، یہ قصیدہ ہے، یہ مرثیہ ہے، یا مثنوی ہے، کیا ہے؟ مثنوی میں کیا بیان کیا جاتا ہے، کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہمیں تدریس سے پہلے، تدریس عمل سے پہلے، میں ایک واقعہ سنا دوں۔ جامعہ میں استاد تھے، وہ بچے جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو داخلہ لیتے ہیں، تو ان کو ایلیمنٹری اردو یا جنرل اردو پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اب اس میں الف بے یہی پڑھانا ہوتا ہے کہ وہ لکھنا جانیں۔ وہ بچے نہیں جانتے کہ یہ الف ہے یا بے ہے یا تے ہے، تا ہے یا سا ہے، کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک میٹنگ کے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کلاس میں جانے سے پہلے ایک بار دیکھ لیا کیجیے۔ ہم لوگ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے یا شاید کر چکے تھے، تو بڑا خراب سا لگا کہ ارے بھائی یہ کیا بات ہے، الف بے تے پڑھانا ہے، اس میں کیا پڑھ کے جانا ہے، جیم کیسے بناؤ گے،
دال جب کسی حرف سے مل جائے گا اس کی شکل کیسے ہو جائے گی، اس میں کیا بتانا ہے؟ الف ایسے ہے بھائی دیکھو اس کے یہ نشان ہے اور اس کو اس کے یہ کہتے ہیں، ہندی میں اس کو آ کہتے ہیں، یہ اے کے معنی میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نہیں، جب ہم نے یہ تجربہ کیا، ہم نے جب یہ پریکٹس کی کہ نہیں، اگر ہمیں یہ بتانا ہے بچے کو کہ آج ایک شکل کے حروف جیم والے ہیں یا بے کے ہیں یا کاف کے ہیں، تو اس کو پڑھانے میں خود ہمیں طمانینت کا احساس ہوا، خود ہمیں لگا کہ نہیں آج ہم نے زیادہ ٹھیک سے سمجھایا. ظاہر ایک پوری کلاس میں 40 منٹ میں آپ یہی تو بتاتے ہیں کہ ایسے بنتا ہے. لیسن پلان ایک وہ ہوتا ہے جو آپ ریٹن میں ہوتا ہے، آپ سبمٹ کرتے ہیں. ایک لیسن پلان وہ ہوتا ہے کلاس میں جانے سے پہلے آپ ذہن بنا لیں کہ آج مجھے یہ پڑھانا ہے اور اس کو دیکھ کے جانا. ماجد صاحب جانتے ہوں گے مرحوم پروفیسر شمیم حنفی صاحب کو، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کلاس میں جانے سے پہلے جو بھی پڑھانا ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھ لینا، خواہ وہ تم 25 سالوں سے پڑھ رہے ہو. آپ پڑھاتے ہیں، ہاں یہ تو ابھی پچھلے سال یہی ہم نے نظم پڑھائی تھی، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس میں. انہوں نے کہا نہیں، پڑھ کے جائیے گا، غور کر لیجئے کہ اب میں اس کو اور زیادہ بہتر کیسے سمجھا سکتا ہوں، میں اس کو کیسے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کی باریکیوں کو، یا بچوں کے ذہن کو مختلف انداز میں، مختلف سطح کے ذہن والے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مجھے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وغیرہ. اب جیسے یہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو دیوانے پہ کیا گزری. اب ظاہر ہے کہ اب اگر غزالہ آپ کہیں گے تو ہرن سے کیا مطلب ہے، مجنوں سے کیا مطلب ہے، اور ویرانہ کیا ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ صاحب یہ کس کی طرف اشارہ ہے. یہ استعارے ہیں. اس کی تعریف ازائے ترکیفی ظاہر ہے، مطلع مقطع ردیف قافیہ وغیرہ ایسا بتا. لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آپ یہ بتا دیں کہ بھائی دیکھیے اس میں مقطع اسے کہتے ہیں، مطلع اسے کہتے ہیں، ردیف اسے کہتے ہیں، قافیہ اسے کہتے ہیں، اور اس کی کیا خصوصیات ہے، قافیے کے بعد کیا آتا ہے، قافیہ کیسے بنتا ہے، یا یہ کہ صاحب وہ ہم آواز، ہم صوت آوازوں کا مجموعہ ہے، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیسے ہم اسے کہیں گے کہ یہ اس کا قافیہ ہے، اس کا قافیہ یہی ہوگا یہ نہیں ہوگا. یہ تمام ساری چیزیں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اب جیسے قصیدہ ہے، اب خیر اس پر بات ہو گئی ہے، وقت میں بہت. اب ایک بس تھوڑی سی بات نظم کے بارے میں. ہم نظم میں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ بچے کو بتا دیں کہ نظم سے مراد تو ہماری مجموعی شاعری ہے. اس کو اور اگر ہم غزل کو نکالتے ہیں تو قصیدہ، مرثیہ، مثنوی سب کے سب یہ نظم ہے. لیکن نظم سے ہماری وہ ہے کہ جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، اور اس کے لیے نہ کسی حیت کی قید ہے اور نہ کسی موضوع کی قید ہے. یہ ہم بتا دیں. اب ظاہر ہے کہ یہ پابند نظم اور معرہ نظم اور آزاد نظم، اس کے بارے میں ہمیں بتا دینا چاہیے کہ صاحب پابند نظم میں تمام ردیف و قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اس میں مصمت کی تمام اقسام اس میں آ جاتی ہیں، اس میں ترکیب بند ہو، ترجیب بند ہو، ہے نا، مخمس ہو، مسدس ہو وغیرہ وغیرہ. معرہ نظم کیا ہوگی اس کے بارے میں آپ انہیں بتا دیں. جیسے پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں. اب اس میں ظاہر ہے مصرے تو بڑے برابر ہیں، لیکن اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہے. پہلی نظم میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہے. راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار. اب ظاہر ہے کہ اس پہ میں کیا بات کروں کہ یہ تمام خارجی چیزوں کے ذریعے اس کی داخلی کیفیت کا کس طرح سے اظہار ہو رہا ہے. چراغوں کا لڑکھڑانا، راستوں کا سو جانا، خوابیدہ چراغ، گل کرو شم میں بڑھا دو میو مینا ویا، کہ تمام ساری چیزیں جو اس کے خارجی داخلی کیفیت کی ترجمانی اس کے امیدوں کے ٹوٹنے کی کر رہی ہیں. اس کی طرف توجہ دلا دیجیے. یہ نظم سبا ویراں یہ آزاد نظم ہے. اس میں ظاہر ہے کہ رکن کم اور زیادہ بیشی ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کے سامنے آئے گا تو صاحب یہ کہ اب تک تو ہم نے یہ مسدس پڑھا ہے، مسدس عالی پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے پابند نظم پڑھی ہے، اب یہ کیا چیز آ گئی.
سلیما سربزان اور صبا ویراں صبا آصیب کا مسکن صبا عالم کا انبار بے پایا گیا ہو سبز و گل سے جہاں خالی ہوائیں تشنہ بارہ. یہ بتا دیجئے کہ پابند معرہ اور آزاد نظم یہ نظم کی حیتیں ہیں. ایک نثری نظم بھی ہے، ظاہر ابھی ان درجات میں وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی، لیکن یہ تمام ساری چیزیں آپ کو NCERT کی 10ویں 12ویں کی کتابوں میں شامل ہیں. تو ایک چیز ہے ڈرامائی اسلوب. اقبال کی بڑی مشہور سی نظم ہے جبریل و ابلیس. ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بود، سوز و سازو درد داغو جستجو و آرزو. ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رہو. آہ جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قابو. ظاہر ہے نظم کی قرأت لغات سے استفادہ. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. اب ظاہر ہے کہ ہم قضا بالعموم عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ صاحب موت کے معنی میں آتا ہے، لیکن ظاہر ہے قضا کے معنی کچھ اور ہیں. ذلت قلم اور ذلت قلم کہیں استعمال کسی نے لکھا، پتہ چلا کہ صاحب میں یہ چیز جو ہے ذلت قلم ہو گیا، پتہ ہی چلا کہ انہوں نے اس کو پڑھ دیا ذلت قلم ہو گیا، تو معنی کچھ کے کچھ اور ہو گئے. ان تمام سارے اب جیسے بنجارہ نامہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پتہ چلا کہ 150 سال 200 سال پرانی ہیں. وہ نظریں جب پڑھنے کو آتی ہیں تو نہ ہم ان کی لفظیات سے واقف ہیں اور نہ ان کی اشیاء سے اور نہ ان کی جزیات سے. ماجد صاحب ٹک ہر صحبس کی چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزا کجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گاؤں میں پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بہرحال سوالات ہوں، ایسے سوالات بنائے جائیں جو ان کو سوچنے پہ متوجہ کریں. بالکل ایسے نہ سوال ہوں کہ صاحب فلاں شاعر کا کہاں پیدا ہوئے اور فلاں کی وفات کہاں ہوئی یا کتاب یہ ہوئی، بلکہ اس متن کو سامنے رکھ کر ایسے سوالات بنائیں کہ اس متن کا مفہوم بھی واضح ہو اور اس کی تفہیم میں اسے مدد ملے. سماعت کے لیے بہت بہت شکریہ.